اور بیگلا شرمندگی اور غصے کے مارے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ دندناتا ہوا واپس کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میری غلطی تھی حضور، میری غلطی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کچھ چیزیں درست کرنا بتانا بھول گیا تھا، میں واقعی بھول گیا تھا، کیونکہ پچھلی باری جب ہم بازار گئے تھے تو ہم نے 2 پاؤنڈ سیب اور 1 پاؤنڈ کیلے $5 میں $3 میں نہیں بلکہ $5 میں خریدے تھے۔ $5 مجھے صحیح یاد آ گیا حضور والا۔ تو اب آپ ان سے کہیے، اس چڑیا سے اور اس اجنبی سے، کہ یہ اس مسئلے کو حل کر کے دکھائیں کہ سیبوں کی قیمت کتنی ہے، مطلب فی سیب قیمت کتنی ہے، یا یوں کہیے کہ 1 پاؤنڈ سیب کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے، اور اس کی جسے کہنا چاہیے کہ کیلوں کی قیمت کتنی ہے۔ تو آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں، یہ شرط دے دی۔ شرط پچھلی باری میں کیا تھا، ہمارے پاس 3 پاؤنڈ تھے، اب کی باری ہمارے پاس 5 پاؤنڈ ہے، تو ایکویشن میں جو صرف تبدیلی آئے گی 2a + b تو وہیں کا وہیں رہے گا، صرف یہ از اکول ٹو پہلے 3 تھا اب 5 ہو جائے گا، یہ 5 کے برابر ہو جائے گا، جو اربیگلا صاحب نے اس نمبر کو درست کیا تھا۔ یہ پہلی پابندی یا پہلی اسٹیٹمنٹ کے مطابقت میں پہلی ایکویشن بنی تھی، اور دوسری ایکویشن تو بہرحال وہی رہے گی، اس میں ان کو کہنا تھا یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو 6a یعنی کہ 6 پاؤنڈ سیبوں اور 3 پاؤنڈ کیلوں کی جو کل قیمت تھی وہ $15 کے برابر تھی۔ $15 یہ ہو گیا 6a + 3b = 15۔ تو آپ نے کہا چلے اب ہم اس کو ایک بار پھر ایلیمینیشن کے طریقے سے حل کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پچھلی باری کیا تھا اس بار بھی آپ نے دیکھا کہ تبدیلی a یا b کے اس میں نہیں آئی ہے، کانسٹنٹ پر تبدیلی آئی ہے، تو لہٰذا آپ نے اس پہلی سفید والی ایکویشن کو آپ نے ملٹیپلائی کیا -3 سے اور ایک بار پھر لکھ دیا بورڈ پہ۔ اب کیا لکھا آپ نے کیا لکھا، -6a جیسا کہ پچھلی باری ہوا تھا، -3b = -15۔ یہ آپ نے -3 سے جب اس ایکویشن کو پہلی والی 2a + b کو b = 5 کو اپنے ملٹیپلائی کیا تو بس یہ جواب آیا تھا۔ اب جب آپ سبسٹریکٹ کریں گے یا یوں کہیں کہ اس کنڈیشن میں دونوں کو ایڈ کریں گے تو 6a - 6a کینسل، 3a - 3b - 3b کینسل، 0 رہ گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی 15 میں سے 15 گیا تو 0 رہ گیا۔ اگرچہ 0 برابر ہے 0، غلط بات نہیں ہے، 0 کے ہی برابر ہوتا ہے، اور یہ بات کنسسٹنٹ ہے۔ جب ہم میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں، الجبرے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن 0 = 0 اس سے ہمیں ایکس یوں کہیے کہ اے اور بی جو ہمارے ان نون ویریبلز، اگر ہم ان کو کہیں ہمارے ان نون ویریبلز سیبوں اور کیلوں کی قیمتوں کے بارے میں الگ الگ کچھ پتا نہیں چل رہا، سب کچھ ایلیمینیٹ ہو گیا، 0 = 0 آ گیا۔ تو آپ ایک بار پھر حیران پریشان کھڑے رہ گئے، آپ نے ایک بار پھر پرندے کی طرف دیکھا تو پرندے نے کہا کہ چلو اس کو ایک بار پھر بناؤ، گراف کرو۔ آپ نے پرندے کے مشورے پر اس کو گراف کرنا شروع کیا، اور ایک بار پھر آپ نے بی ایکسس وائی ایکسس کو لیا اور ایکس ایکسس کو آپ نے اے ایکسس لیا، پھر 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 آپ نے یہ جلدی جلدی مارکنگ کی اے ایکسس اور بی ایکسس پہ، اور ان کو گراف کرنے کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے سلوپ انٹرسپٹ فارم میں لانا ضروری ہے۔ تو پہلی ایکویشن ہو جائے گی b = -2a + 5۔ تو اس کو جب ہم گراف کریں گے یہاں پہ تو اس کا سلوپ ہے، اس کے وائی انٹرسپٹ ہے 5، یعنی کہ 1 2 3 4 5 یہاں پر یہ اس کا وائی انٹرسپٹ ہے، اور سلوپ اس کا نیگیٹو ہے، یعنی کہ جب اے میں 1 کا اضافہ ہوگا تو بی میں 2 کی کمی ہوگی، یعنی کہ یہ اس طرح سے کمی ہوتی جائے گی، اور جب میں ان کو پوائنٹس کو ملاؤں گا تو b = -2a + 5 یعنی 2a + b = 5 کی اسٹریٹ لائن بن جائے گی۔ یہ تو ہو گئی پہلی یعنی سفید والی ایکویشن۔ اب باری ہے دوسری ایکویشن کی، جو آپ پرندے کے ظاہر ہے یہ سارا کا سارا کام پرندے کے مشورے پر ہو رہا ہے۔ تو اب جب ہم بات کرتے ہیں دوسری ایکویشن کی جو کہ 6a + 3b = 15 ہے، میں اس کو لکھوں گا 3b = -6a + 5۔ 6a کو اس طرف لے گیا وہ مائنس ہو گیا، دونوں سائڈز کو میں نے 3 سے ڈیوائڈ کیا تو یہ ہو جائے گا b = -2
5, b इज इक्वल टू नेगेटिव 2a प्लस 5। अब तो जनाब आली छुट्टी गुम, क्योंकि दोनों की दोनों, हरी और सफेद दोनों की दोनों इक्वेशंस असल में एक ही निकली, क्योंकि जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा इसका भी y इंटरसेप्ट 5 है और इसका स्लोप भी नेगेटिव है, तो दरअसल ये एक ही लाइन है, यानी कि ग्रीन और व्हाइट दोनों की दोनों एक ही लाइन है। ये देख रहे हैं आप, मैं इसको बना रहा हूं, ये पूरी की पूरी ग्रीन लाइन है, ये एक ही इक्वेशन है, यानी ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन है, क्योंकि पहली इक्वेशन या यूं कह के पहली लाइन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी पॉइंट वो लाजमन दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इसी तरह दूसरी लाइन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी पॉइंट वो पहली लाइन को भी लाजमन सेटिस्फाई करेगा। यानी दरअसल ये दोनों की दोनों एक इक्वेशंस हैं। और हुआ क्या है, हुआ ये कि अरबेगला ने पहले ट्रिप के जो दूसरा ट्रिप था या बाद वाला जो ट्रिप था उसमें सिर्फ 3 को जरब दे गए सब तरफ से, उसने उसको थोड़ा सा टेम्परिंग करके लिख दिया। तो अब सूरत हाल ये बनी कि 3 से जरब देने के नतीजे में आप देखें 2 की जगह 6 सेब आ गए, 1 की जगह 3 केले आ गए, और कीमत जो थी वो $5 की जगह $15 हो गई, तो हर चीज 3 गुना हो गई। तो ये जो सूरत हाल है ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हमारे सामने, जो कि वैलिड कंडीशन है, जायज है, गलत बात नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट तो कहलाएगी, लेकिन साथ ही साथ हम कहेंगे कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, और इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, लामुतनाही सॉल्यूशन। हर वो पॉइंट जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर वो पॉइंट दूसरी इक्वेशन को भी लाजमन सेटिस्फाई करेगा। तो आपने अगर अरबेगला से कहा बादशाह सलामत को हुक्म दीजिए कि या तो ये जो है अगली बारी जब भी जाएं